السلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ لوگ مغرب کی نماز کے لیے تشریف لائے، جب یہاں سے واپس جائیں گے تو دوبارہ آپ کو مغرب کی نماز پڑھنے کا کوئی نہیں کہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ایسا ہے کہ جب ہم جمعے والے دن مسجد آ رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ حکم ہے، جب ہم مسجد سے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ حکم ہے، جب ہم گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ حکم کام کرنا مسنون ہے، جب ہم میدان جہاد کے اندر، میدان قتال کے اندر ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے، جب انسان زندگی میں کچھ بھول جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے، جب انسان کو زندگی کے اندر کامیابی مل جاتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو تب بھی اللہ کا حکم ہے، رمضان کا اختتام ہو رہا ہے تو تب بھی اللہ کا وہ حکم ہے، قربانی کر رہا ہے تو تب بھی وہ اللہ کا حکم ہے، میدان عرفات کے اندر ہے، مینا کے اندر ہے، مزدلفہ کے اندر ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے۔ اب آپ سوچیں، کھڑا ہے تو تب بھی وہ حکم ہے، بیٹھا ہے تو تب بھی وہ حکم ہے، لیٹا ہے تو تب بھی وہ حکم ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ ایک حکم جو اتنی جگہ رپیٹ ہو رہا ہے کہ ہر جگہ یہ آلموسٹ آپ ہوں، واش روم کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس حکم کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے جمعے والے دن نماز کے لیے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ جب میدان قتال کے اندر، جہاد کے اندر ہو، سورہ انفال 10واں پارہ، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم دشمن سے مقابلہ کرو تو ثابت قدمی اختیار کرو، اور کیا کرو؟ واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ نماز پڑھو تو کیا کرو؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، رمضان کا اختتام ہو رہا ہے تو کیا کرو؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، حج کے اندر ہو تو کیا کرو؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب حج کے مناسک ادا کر چکو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ کھڑے ہو، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، بیٹھے ہوئے، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور پہلو کے بل جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عقل مند کہتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، 22واں پارہ سورہ احزاب، اے ایمان والو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ آج کے درس کی دوسری بات، دنیا کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، ان پٹ تھوڑا ہو، انویسٹمنٹ تھوڑی ہو، آؤٹ پٹ زیادہ ہو تو ہم اسے خوشحالی کہتے ہیں۔ ذکر وہ کام ہے جس کے اندر ان پٹ ہے ہی کچھ نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو ذکر کر سکتا ہے، رکشے میں، گاڑی میں، سواری میں بیٹھا ہے تو ذکر کر سکتا ہے، دکان میں ہے، گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، ہاسپٹل کے ویٹنگ ٹائم کے اندر ہیں تو ذکر ہو سکتا ہے، شادی کے اندر ہیں تو ذکر ہو سکتا ہے، فوتگی کے اندر ہیں تو ذکر ہو سکتا ہے، بازار کے اندر ہیں تو ذکر ہو سکتا ہے، مسجد کے اندر ہیں تو ذکر ہو سکتا ہے، گھر کے اندر ہیں تو ذکر ہو سکتا ہے۔ الغرض بندہ جہاں پر بھی ہو واش روم کے علاوہ، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے سے اس کی بائک کی، گاڑی کی سپیڈ کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بہت ساری احادیث ہے، میں صرف ایک بات کروں گا، فَاذْكُرُونِي، کیا انسان ہے، کیا میں اور آپ ہیں، مخلوق اور خالق کا کیا کمپیریزن ہے؟ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اللہ یہ کہتا ہے اذکرکم، اے انسان میں خدا اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ کیسے یاد کریں؟ یہ آج کے درس کی تیسری بات ہے، اور اس ضمن میں نے 4 باتیں عرض کرنی ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اور آپ یہ پلان کریں کہ انشاءاللہ یہ 4 باتیں ہم اپنی زندگی کے اندر ایڈ کریں گے۔ دیکھیں، ان دروس کا فائدہ تب بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں اور نکلیں، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے،
عمرے پہ جائیں اور واپس آئیں تبدیلی آئے، حج پہ جائیں اور واپس آئیں تبدیلی آئے، اعتکاف میں بیٹھیں اور اٹھیں تو تبدیلی آئے، رمضان گزاریں تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے۔ اگر ہم گاڑی کو، موٹر سائیکل کو ورک شاپ بھیجتے ہیں، واپس آتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، پہلے جیسے ہی مسئلے چل رہے ہوں تو ہم اسے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کہتے۔ تو اس درس کا فائدہ، صحیح فائدہ تب ہوگا جب میری اور آپ کی زندگی کے اندر عملی طور پر تبدیلی آئے۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں یہ 4 کام کرنے کی۔ ان 4 کاموں میں پہلا کام یہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز بھی ذکر ہے، نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ تو جن لوگوں کی تو نماز کا کاؤنٹ پورا نہیں ہے وہ تو یہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا، روزہ سال کے بعد ہے، زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت پر ہے۔ کوئی بندہ ہمیں 1 دفعہ بلائے ہم نہ جائیں، 2 دفعہ بلائے ہم نہ جائیں، 3 دفعہ بلائے ہم نہ جائیں، کبھی تو اسے غصہ آئے گا، تو وہ تو مالک ہے۔ اور وہ جب شروع ہوتی ہے اذان تو وہ حی علی الصلاۃ سے نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ جس بندے کا حی علی الصلاۃ کمزور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ اکبر کمزور ہے۔ تو ایک تو یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز مس نہیں کریں گے۔ رات کو سوتے ہوئے اگر ہم 8 بجے کا الارم لگا رہے ہیں، آفس کا الارم لگا رہے ہیں، دکان کا الارم لگا رہے ہیں، اسکول اور کالج کا الارم لگا رہے ہیں اور فجر کا الارم ہی نہیں لگا رہے، تو ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کے ساتھ ہی جو متصل ذکر ہے، جیسے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 اور 34 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ایک حرف کے اوپر پورا درس ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اشارہ دینا ہے۔ دوسرا ذکر جو نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہے جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے سوائے موت۔ تو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی تربیت سے پڑھیں گے، التزام کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس نماز کے ساتھ آیت الکرسی اور یہ 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس ذکر کا بھی اہتمام کریں گے۔ ذکر کی دوسری قسم جو میں اور آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہر روز ہم کتاب کے ایک حصے کی تلاوت کریں۔ آج 1 پارہ کیا، پھر کل دوسرا کیا، پرسوں تیسرا کیا۔ مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 1 قرآن کی تلاوت مکمل کر لیں، اور اسی طرح 1 قرآن کا رکوع ہم ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو بندہ دن میں 1 پارہ پڑھتا ہے، میں نے کیلکولیشن کی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اسے 1 لاکھ نیکیاں ملتی۔ جو لوگ تجارت سے، بزنس سے ڈیل کرتے ہیں، جنہوں نے BCom MBA کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو ایک انویسٹمنٹ سے 5 لاکھ منافع آنا ہو اور اگر اس کو 3 لاکھ منافع آئے، 5 لاکھ آنا ہو، 3 لاکھ آئے، تو اسے منافع نہیں کہتا، وہ اسے کیا کہتا ہے کہ مجھے 2 لاکھ کا لاس ہوا ہے، حالانکہ اسے 3 لاکھ کا منافع ہوا ہوتا ہے۔ میں اور آپ ہر روز 1 لاکھ نیکیاں، مہینے کی 30 لاکھ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اگر ہم مس کر دیتے ہیں تو یہ سمجھے ہم نے 30 لاکھ نیکیوں کا نقصان افورڈ کر لیا۔ تیسری گزارش، یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، دیکھیں یہ چارٹ مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، موبائل میں تصویر بن سکتی ہے، ایپس موجود ہیں، کارڈز موجود ہیں، آفس میں رکھے جا سکتے ہیں، ریڈی پہ رکھے جا سکتے ہیں، تندور پہ رکھے جا سکتے ہیں، گھر میں رکھے جا سکتے ہیں۔ ان اذکار کا ہم اہتمام کریں۔ میں آپ کو صرف ایک ٹپ آف آئس برگ، ایک سیمپل کے طور پہ بتاتا ہوں۔ جو بندہ صبح و شام پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خوش کر دیں۔ کیا میں اور آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن کی خوشی مس کر دیں؟ ایک اور حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار پڑھتا ہے، وہ اگر صبح پڑھتا ہے شام تک فوت ہو جائے جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھتا ہے صبح تک فوت ہو جائے جنت میں جائے گا، گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں نا، آج ہمیں کوئی کہے کہ آپ 2 منٹ کے لیے ہمارے پاس آ جائیں مغرب کی نماز کے بعد، ہم آپ کو اسلام آباد کے F سیکٹر کے اندر ایک پلاٹ دیں گے، ہم سب جائیں گے؟ 2 گھنٹے کے لیے بلائے جائیں گے؟ 2 دن کے لیے بلائیں پھر بھی جائیں گے؟ 2 مہینے کے لیے بلائے پھر بھی جائیں گے؟
2 سال کی نوکری کا کہے پھر بھی کریں گے، شاید 20 سال کی نوکری کا کہے پھر بھی کریں گے۔ F6 کا پلاٹ اور جنت کا پلاٹ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ صبح و شام کے اذکار نہیں کر رہے، اس دعا کے اوپر 2 منٹ نہیں لگا رہے، کسی نہ کسی دن تو مرنا ہی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا جنت کا وہ پلاٹ مس کر رہے۔ تو کیا میں اور آپ جنت کا پلاٹ مس کرنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے، کسی نے پوچھا دنیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سونا، کھانا، کمانا، لباس پہننا۔ انہوں نے کہا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا سونا، کھانا، کمانا، لباس پہننا، اوبویسلی توحید اور عبادات کے ساتھ۔ تم کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اسی سونے کے اندر اللہ کے احکامات ڈال دو، محمد رسول اللہ کے طریقے ڈال دو، یہی سونا قیامت والے دن اطاعت اور ثواب اور عبادت بن جائے گا۔ اسی کمانے کا اجر ملے گا، اسی لباس پہننے کا اجر ملے گا، اسی بازار جانے کا اجر ملے گا۔ ہر چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کیا مطلب؟ مسجد سے ایگزٹ ہوں گے تو دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے تو دعا ہے، واش روم میں داخل ہوں گے تو دعا ہے، نکلیں گے تو دعا ہے، وضو کے آغاز کی دعا ہے، اختتام کی دعا ہے، کھانے کے آغاز کی دعا ہے، مڈ کی دعا ہے، اختتام کی دعا ہے، لباس پہننے کی دعا ہے، لباس اتارنے کی دعا ہے، شیشہ دیکھنے کی دعا ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ یہ ساری دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو ہماری تقریباً 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ کیا بن جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر والی زندگی بن جائے گی۔ اور بعض دعائیں تو بڑی آسان ہیں۔ لباس اتارنے کی دعا ہے بسم اللہ، کتنی آسان سی دعا، میں ابھی یاد ہوگی۔ واش روم سے نکلنے کی دعا ہے غفرانک، اور ایک دفعہ ہم نے یہ دعا یاد کرنی ہے، ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتے رہیں گے۔ اور آج کے درس کی آخری بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ ایک بندہ زبان سے تو ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، سپرفیشل بات ہے، اچھی بات ہے۔ اس کا ایسنس یہ ہے، ڈیپ روٹ یہ ہے، روح یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھیں۔ کیا مطلب؟ انسان ہے، تنہائی میں جاتا ہے، کنڈیاں لگاتا ہے، نیٹ موجود ہوتا ہے، موبائل اور لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے، گناہ اسے دعوت دیتے ہیں، یہاں پہ اسے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ۔ عزیز مصر کی بیوی نے کنڈیاں لگائیں، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ، دوسری قرات وَقَالَتْ حِيَتَ لَكْ، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا میں حاضر ہوں۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہوتا ہے نا، کنڈیاں لگ گئیں، تنہائی ہو گئی، موبائل پاس ہے، لیپ ٹاپ پاس ہے، نیٹ موجود ہے، ایپس موجود ہیں، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ، برائیاں کہتی ہیں ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ انسان اللہ کو یاد رکھے گا تو گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ موٹر وے پہ چلے جائیں، پیچھے پولیس آ جائے، سپیڈ خود ہی برابر ہو جاتی ہے، سیٹ بیلٹ ہو جاتی ہے، کیوں؟ دیکھ رہے ہیں، ان ربک لبالمرصاد، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ایک لفظ بھی ہم بولتے ہیں وہ ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنے والے بن جائیں۔ ایک دفعہ پڑھیں سورہ اخلاص۔ حدیث کے مطابق آپ سب کو ایک دفعہ ثلث القرآن، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے پہ ثلث القرآن مطلب 10 پارے جتنا ثواب ملا، اور مجھے آپ سب کے 10 پاروں جتنا ثواب ملا۔ یہ بہت بڑا بزنس ہے۔ مسائل ایکسپرٹ بتائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو عام دعوت ہے جو میں نے آج آپ سے ذکر کی ہے، یہ باتیں آپ جا کے اپنی اہلیہ کو بتائیں، تندور والے کے بتائیں، بازار والوں کو بتائیں، آفس والوں کو بتائیں، کالج والوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں۔ کسی ایک بندے نے ایک ذکر شروع کر دیا، وہ آج کرے گا ہمیں ثواب ملے گا، کل کرے گا پھر ملے گا، 10 دن تک کرتا رہے گا 10 دن تک ملتا رہے گا، مہینے تک کرتا رہے گا، سال تک کرتا رہے گا، 10 سال تک کرتا رہے گا، 50 سال تک کرتا رہے گا۔ انسان مر کے قبر میں بھی چلا جاتا ہے، پیچھے اس کے اکاؤنٹ کے اندر نیکیاں آتی رہی ہیں۔ یہ ہے انسان کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، کہ وہ سوچے کہ جب میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے اکاؤنٹ کے اندر پیچھے نیکیاں آتی رہیں۔ میں ساری بات کو خلاصتاً عرض یہ کرتا ہوں، قرآن پاک کی مختلف آیات آپ نے
سماعت فرمائیں جس میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ ذکر وہ کام ہے جو بڑا ہی آسان ہے اور اس کا آؤٹ پٹ بڑا ہے۔ اس کو کام کرنے کے 4 طریقے، نماز اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار، اور جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا اور ان باتوں کو آگے پھیلانا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان فوت ہو گئے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال کا وسیع رزق عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، بقی کی قبر نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، پل صراط پر آسانی والا معاملہ فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔